بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک اور بڑا ریلیف مل گیا اور عدت نکاح کیس میں سزا کالعدم قرار دے دی گئی بشریٰ بی بی اور عمران خان کی، اور سزا کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ منظور کر لی گئیں۔ خاور منیکا بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا، اس نے میڈیکل کی بھی ایک درخواست کی تھی، وہ بھی رد کر دی گئی۔ التوا کی درخواست وہ کرتا رہا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب دریا کا جو پانی ہے، اس کا جو بہاؤ ہے پانی کا، وہ کس طرف ہے۔ التوا کی کوشش کرتا رہا، وہ التوا اس کو ملا نہیں۔ بہرحال اب حکومت کی تو یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر اب اپیل میں جانا ہے، حکومت کی نہیں، خاور منیکا کی، کیونکہ یہ کیس تو انفرادی طور پہ کیا گیا تھا۔ لیکن جس طرح سے ریلیف در ریلیف مل رہا ہے، بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے، کیونکہ 7 سال دونوں کو قید کی سزا سنائی گئی تھی کہ عدت میں نکاح کیا ہے۔ وہ بھی سزا عدالت نے سنائی تھی، ٹرائل کورٹ، جج قدرت اللہ تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا جی یہ غلط ہے اور عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا اور اس کی یہ سزا ہے۔ وہ فیصلہ صحیح تھا یا آج یہ افضل مجوکا صاحب نے جو فیصلہ کیا یہ صحیح ہے؟ خالصتاً شرعی، دینی اور مذہبی معاملہ ہے، اس کے اوپر ہم اپنی تبرہ بازی نہیں کرتے، لیکن جو احکامات ہیں دینی اور مذہبی جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بشریٰ بی بی اس کیس میں بری ہونے کے باوجود باہر نہ آئیں، نیب ان کو گرفتار کر لے، کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عدم تعاون کر رہی ہیں نیب کے ساتھ، تو ان کو اس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال عدالت نے تو یہ کہا کہ اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو بری کر دیا جائے۔ عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چند دن پہلے 9 مئی کے جو 3 کیسز ہیں اس میں ان کی ضمانت مسترد کی ہے، اور وہ آلریڈی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جس میں ان کی گرفتاری ہو چکی ہے، اس کیس کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ جاری ہے۔ گواہان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو واقفان حال ہیں، جو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ گولڈ سمتھ پلان 2 اس کے اوپر عمل درآمد تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ گیم ساری سہولت کاری یہاں کی نہیں ہے، یہ گولڈ سمتھ پلان 2 ہے جس کے اوپر ڈالر لگ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں ڈالر، پاؤنڈ لگ رہے ہیں، اور یہ ساری اس کی جو تار ہے وہ بیرون ملک سے ملی ہوئی ہے۔ گولڈ سمتھ پلان 1 تھا جب الیکشن ہوا 8 فروری کا، اس میں انہوں نے مرضی کے جو اینکرز ہیں، صحافی ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہیں، یہ پرو پی ٹی آئی ہیں، ان کی خدمات حاصل کی۔ اس میں کچھ معاملات ایسے بھی آئے کہ فارم 45 اور 47 خود بنا لیا گیا ان لوگوں کی جانب سے، اور پھر ایک وہ ہوا کھڑا کیا گیا جو کہ آج تک ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا میں مقابلہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کر ہی نہیں سکتی۔ نون لیگ والے تو ویسے ہی معذرت کے ساتھ کھسی ہیں، ان کا سوشل میڈیا بھی بالکل فارغ ہے، پیپلز پارٹی والوں بھی بس نام کا ہی ہے۔ یہ جماعت جو ہے، یہ سوشل میڈیا اور ان کا جو یوتھیا بریگیڈز ہیں، یقین مانیے وہ اتنے فاسٹ ہیں، اتنی جلدی وہ بیانیہ بناتے ہیں، حال حالہ مچا دیتے ہیں، اور حکومت کو سمجھ نہیں آتی، اور اسی وجہ سے ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججز وہ بھی پھر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔
بہرحال جس طرح میں نے کہا کہ یہ گولڈ سمتھ پلان 2 وہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالنا، اور اس کے لیے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، یہ بھی شاید کچھ لوگ پچھلے دنوں امریکہ گئے، مختلف اداروں کے لوگ گئے، ایک جہاز کی بھی لینڈنگ، اہم شخصیت کے جہاز کی لینڈنگ کا بتایا گیا۔ تھیوریز بڑی چل رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی والوں نے تو آرمی چیف کو امریکہ پہنچا دیا تھا اور وہ اس کی سن گن لینے لگ گئے تھے، اور اسی دن آرمی چیف جو ہیں وہ یہاں پہ کور کمانڈرز کانفرنس کی صدارت کر رہے تھے۔ تو دیکھ لیں، لیکن انہوں نے ایسا اس کو کریٹ کیا کہ تمام تر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے غلط کیا، تردیدوں کے وضاحتوں کے باوجود وہ لگے رہے کہ وہ ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ان کا جو ایک دوسری طرف حکومت آ جائے، جو کل فیصلہ ہوا، اب حکومت جز بز کر رہی ہے، آئین لکھ دیا گیا، پارلیمنٹ کا کام ہے آئین بنانا، قانون سازی کرنا۔ پی ٹی آئی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں، اسے انصاف دے دیا گیا۔ جن لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر کے حلف اٹھایا، کیا اب وہ دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کر کے حلف اٹھائیں گے؟ کیا 2 مرتبہ حلف ہو سکتا ہے؟ یہ سوال خواجہ آصف جو پارلیمانی لیڈر ہیں، وزیر دفاع ہیں، انہوں نے آج پریس کانفرنس میں اٹھایا۔ جینوئن سوال ہے کہ ایک شخص ایک سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے کہ میں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرتا ہوں، وہی شخص دوبارہ عدالت کے کہنے پہ سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ پہلا حلف وہ لے چکا، اب دوسرا حلف وہ لینے جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی پڑیں گی۔ ایک بات کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے، آج حنیف عباسی نے بھی پریس کانفرنس کی، خواجہ آصف نے بھی کی، کل عطا تارڑ، اعظم وزیر تارڑ نے بھی کی، کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا آئین اور قانون کے مطابق فیصلوں کے علاوہ ہر کام کر رہی ہیں۔ تو پھر پارلیمنٹ کو تالے لگائیں، آئین اور قانون کو الماری میں بند کریں، اور عدالتوں کا کام آئین کی تشریح ہے، لیکن یہاں پہ تو آئین ہی دوبارہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے، اسی پلان کا حصہ ہے۔ جلد آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مرتبہ پھر کہا جائے گا، شرجیل میمن کی بات ٹھیک ہے کہ گڈ ٹو سی یو مسٹر عمران خان، پھر ان کو پروٹوکول کے ساتھ۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہو یا نہ ہو، حکومت کی کمزوری ہے، سستی ہے، کاہلی ہے کہ وہ کوئی بھی کیس، کوئی بھی معاملہ بہتر انداز سے، بہتر بیانیے کے ساتھ نہیں لڑ رہے۔ دوسری طرف میاں نواز شریف مری میں موج میلہ کر رہے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہیں، مزے لے رہے ہیں، ان کو نہ ملک کی پرواہ ہے نہ حکومت کی پرواہ ہے، موج میلہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ پارٹی کے صدر ہیں۔ اجلاس بلا لیا، مشاورت ہو گئی، کوئی ایک ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ نظر آئی آپ کو؟ اس تمام تر بحران میں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری حکومت، میری پارٹی کی حکومت ہے، جائے یا نہ جائے، رہے یا نہ رہے۔ میاں صاحب کا اس وقت بولنا بہت ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب بولو، کچھ تو بولو، اور وہ نہیں بول رہے، گم سم ہیں، کیونکہ ان کا جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھا وہ بڑھ چکا ہے۔ اسی وجہ سے جویل لطیف بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ حکومت چھوڑ دیں گے تو حکومت یا تو پھر تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے مل کے بنائے گی، جو انہوں نے نہیں بنانی، یا پھر جو آئینی بحران ہے اس کا حل پھر یہی ہوگا کہ نئے الیکشن ہوں۔ کیا نئے الیکشن کا پاکستان اس وقت متحمل ہو سکتا ہے؟ بہت ہی کمن گھیر قسم کی، عجیب و غریب قسم کی سچویشن جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھے گا۔ ریلیف جو ہے وہ بانی چیئرمین کو دیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، صہیونی اور یہودی لابی پوری طرح ایکٹیو ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے۔
اور کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا ہے۔ اب جو بند کمروں میں میٹنگز ہو رہی ہیں، جو مارگلا روڈز میں رات کو بتیاں بجا کر میٹنگز کی جاتی ہیں، ان کے نتائج بھی اب سامنے آنے چاہیے نا۔ لیکن یہاں پہ تو وہ کیا کہتے ہیں جی، سجی دکھا کر جو ہے وہ کھبی ماری جا رہی ہے۔ یہ بھی جہاں پہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔